اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اور لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا میں عیوب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے پر جتنے خوش تھے، مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کوئی شخص کسی بات کی وجہ سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح 2 دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے 9 حضرات نے اسلام قبول کیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنی چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز میرے چینل کو جو نیو دیکھنے والے ہیں ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، کیونکہ بیل آئیکن جو ہے جب اس کو پریس کر لیا جاتا ہے تو پھر ویڈیو کا جو ہی نیو ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو مل جاتا ہے، اور بیل آئیکن کے بغیر اکثر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے۔ تو پھر بعد میں آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو نہیں مل رہی ہے تو پلیز ہمیں لنک سینڈ کر دیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتی چلوں کہ آئیکن جو میرے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان سے میں کہتی چلوں کہ بیل کا آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ انہیں ویڈیو جو ہے بآسانی مل جائے، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، کمنٹس بھی ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ویورز آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ خاص طور پر میں نے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون سے آج میری ایک ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹاپک پر میں نے بنائی تھی، اس نے 10 لاکھ ویوز کمپلیٹ کر لی ہیں اور 10,000 ہی مجھے اس ویڈیو پر لائک مل چکے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اور میری اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ 10,000 یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے وظیفہ بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یعنی کہ روزانہ آپ نے اس کو روٹین بنانا ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ ہر مشکل کی آسانی کے لیے ہے، ہر مقصد کی کامیابی کا گارنٹیڈ وظیفہ ہے، اور یہ میرا اپنا کیا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے۔ میں نے بہت بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا ہے اور بہت آزمایا ہوا ہے اس کو، کہ اس سے جو بھی مشکل ہوتی ہے، جو بھی
مقصد ہوتا ہے وہ لازمی پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے پورے یقین کے ساتھ، پورے ہی کامل یقین کے ساتھ کریں گے، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہوگا تو پھر وہ دعا کی قبولیت پر اثر کرے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے وظیفہ بنایا تھا، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ کہ اس نے 10 لاکھ ویوز جو ہیں کمپلیٹ کیے ہیں۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اس وظیفے کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد جلدی پورا ہو جائے تو آپ اس کو 12,000 مرتبہ ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں بیٹھ کر اکٹھا 12,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول آخر درود شریف لازمی ہے، تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دعا ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، وہ جلد از جلد قبول ہو جائے گی، بشرطے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو یا آپ پر کوئی آزمائش نہ ہو، اور وہ آپ کا مقصد، جس مقصد کے لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں، وہ جائز ہو۔ تو یہ میں نے اس وظیفے میں بتایا، اس ویڈیو میں بتایا تھا یہ وظیفہ، اور یہ بہت ہی کامیاب ترین وظیفہ ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ بے شک وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور میں نے خود بھی کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ کامیابی ملی ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اور آج دوبارہ شیئر کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ بے شک ممکن نہیں تھا کہ مجھے اتنے ویوز ملتے اور مجھے اتنے لائک ملتے۔ تو ویورز، آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور جن لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا اور سنا، اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان سب کا جن لوگوں نے میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ جیسے میں نے آج حدیث میں بھی بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسلام قبول کیا اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح یہ ایک نیکی کا کام تھا، اور اسی طرح یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ کو ایک وظیفے کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، یا پھر تو آپ اس کو پھر دوسروں سے بھی شیئر کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے جو آپ لوگوں نے، جس میں میرا ساتھ دیا، اور اس طرح آپ کی نیکی سے کوئی دوسرا بھی، کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہوا، تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوا، ثواب آپ کو بھی ملا اور اس کا ثواب مجھے بھی ملا۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ان سب کا شکریہ جن لوگوں نے میری ویڈیو پر کمنٹ کیا اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کی اور میری ویڈیو کو پسند کیا، لائک کیا، تو ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور جن لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے تنقیدی کمنٹس دیے، ان لوگوں کا بھی میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتی چلوں، کیونکہ ان لوگوں کی تنقید کی وجہ سے مجھے اپنے کام میں بہتری لانے کا موقع ملا۔ تو آپ سب لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، میں ڈیٹیل کے ساتھ دعا کرنا چاہتی ہوں، تو آپ سے بھی درخواست کرتی چلوں کہ آپ میرے ساتھ دعا میں ضرور شامل ہو جائیں، کیونکہ دعا جو ہے، دعا ہی سب کچھ ہوتی ہے، دعا میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ دعا کرنے میں ہماری دعائیں جتنی طول پکڑیں گی، جتنی طویل ہماری دعائیں ہوں گی، جتنی لانگ ہماری دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بے شک دعا میں عاجزی اور انکساری ضرور ہونی چاہیے، تو اس لیے آپ لوگ جتنی زیادہ دعا کریں گے اور جتنی عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اتنی جلدی قبول اور مقبول فرمائے گا۔ تو چلیں آج آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، اور آمین بھی کریں اور دعا بھی اپنے لیے مانگیں، تاکہ آپ کی جو دعا ہے وہ کسی کے حق میں بھی قبول ہو جائے، کیونکہ کسی کی بھی آمین اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ سب سے پہلے میں دعا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، بے شک آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا۔ میں اپنے کیے ہوئے تمام برے اعمال سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتی ہوں اور ان کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنے گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتی ہوں، لہٰذا مجھے بخش دیجئے، کیونکہ گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ اے اللہ، میں فکر اور غم سے
آپ کی پناہ لیتی ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتی ہوں، میں کنجوسی سے اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتی ہوں۔ اے اللہ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جن پر بہت زیادہ قرض ہے، تو آپ ان کے لیے ان کو قرضوں سے نجات دلا دیجئے، اور اے اللہ، میں سب کے غم دور کر دینے کی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کے غم کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے بہترین سبب بنا دیجئے، اور ان کے لیے اچھی جگہ سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، اور جن لڑکیوں کے لیے جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو اے اللہ پاک ان کے لیے جہیز کا اچھا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، میں ان ماؤں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنی اولاد سے بچھڑ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کے حق میں میری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، میری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول اور مقبول فرما دیجئے، اور میرے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، میری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، اور میری آپ سے انشاءاللہ تعالی میری آنے والی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔